شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دنیا کی بے رغبتی سے متعلق ابواب ذکر کر رہے تھے، ان میں کچھ اعمال درمیان میں ذکر کیے جن میں لگتے ہوئے انسان دنیا کے کام بھی کرے تو نقصان دہ نہیں، اور عنوان باندھا ہے وہ اعمال جن کے ذریعے انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا رہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ ہے۔ فرماتے ہیں عتبان بن مالک الانصاری ثم احد بنی سالم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ مکمل طور پر اس انداز میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگا کہ اس کے ذریعے صرف اللہ کی خوشنودی مطلوب ہو، مگر یہ کہ اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیں گے۔ یعنی جو بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا رہے، تو گویا اس کلمے کا بھرپور حصہ لے کر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ اور ایک اور عمل جس کے ذریعے انسان کو اللہ جنت نصیب فرمائیں گے وہ صبر ہے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس کوئی جزا نہیں جبکہ اس کی کوئی چیز میں اس سے چھین لوں، دنیا کی کسی چیزوں میں سے، چاہے وہ اس کا مال ہو، چاہے وہ اس کا کوئی خاندان ہو، پھر وہ اس پر اجر و ثواب کی امید رکھے، سوائے جنت کی کوئی چیز نہیں۔ میرے مومن بندے کے لیے جب میں اس سے کوئی اس کی پسندیدہ چیز لے لوں اور پھر وہ اس پر صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، تو میرے پاس سوائے جنت کے کوئی جزا نہیں ہے۔ ایک اور چھوٹا سا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ابن ابان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے وضو کا پانی لے کر گیا، اور وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد میں جو وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے تو حضرت عثمان نے وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا، پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مجلس میں، اسی بیٹھنے کی جگہ پر وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے بھی اچھے انداز میں وضو کیا، اور پھر فرمایا کہ جو اس طرح اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں آئے اور 2 رکعت نفل پڑھ لے اور پھر نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے تو اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ نفلیں جو ہوتی ہیں، چاہے نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد، جب موقع ملے انسان 2 رکعت نفل پڑھ لے اچھی طرح وضو کر کے، تو یہ بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے اعمال کر کے اپنے لیے جنت کے فیصلے کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اکرمنا ولا تہنا، اعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔